تم لڑکا ہو یا لڑکی؟ یہ وہ سوال تھا جو چھوٹے احمد کے دل کو چیر کر رکھ دیتا۔ جب بھی وہ محلے میں کھیلنے جاتا، کچھ لڑکے اس کے انداز کو دیکھ کر ٹھاٹھا مارتے، کچھ لڑکیاں ہنستی چپکی چپکی، اور باقی سب اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ احمد کی عمر صرف 8 سال تھی، لیکن وہ خود کو احمد کبھی نہیں سمجھ پایا۔ اسے گڑیوں سے کھیلنا اچھا لگتا تھا، اور رنگ برنگے کپڑے پہننے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ جب ماں اسے کہتی، تم کیا حرکتیں کرتے ہو احمد؟ تم لڑکے ہو، لڑکیوں کی طرح ہاتھ کیوں لہراتے ہو؟ تو احمد خود کو سمیٹ لیتا، اپنے ہی سائے میں شرمندہ ہونے لگتا۔ وقت گزرتا گیا، احمد اب 14 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اس کی طبیعت، مزاج، بات چیت، ہر چیز پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ والد کو ہر روز اس کی حرکات پر غصہ آتا۔ ایک دن جب احمد اپنے کپڑوں کے ساتھ لپٹا آئینے میں کچھ گنگنا رہا تھا، والد نے دروازہ زور سے کھولا اور چیخا، ہمیں شرمندہ کروا دو گے، لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر میں ایک تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ ماں نے بیچ بچاؤ کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی وہی شرمندگی تھی جو احمد کے وجود کو کاٹنے لگی۔ یہ وہ رات تھی جو احمد کے دل پر قہر بن کر گزری۔ چلے جاؤ، صبح تک یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ الفاظ احمد کے باپ نے سنجیدگی سے کہے، اور ماں نے صرف آنکھیں بند کر کے آنسو پونچھے۔ بہن سائمہ، جو ہمیشہ اس سے چپکے سے محبت کرتی، دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے بس اتنا کہا، تم اللہ کا بندہ ہو احمد، جو بھی ہو، خود کو ختم مت کرنا۔ احمد کی آنکھوں میں کچھ نہیں بچا تھا، نہ خواب، نہ آشنا۔ رات اندھیری تھی اور کراچی کا ریلوے اسٹیشن گوا تھا ایک بے نام وجود کی تنہائی کا۔ احمد نے ایک بینچ کے نیچے دب کر رات گزاری، دل میں درد، آنکھوں میں نمی، اور ذہن میں ایک ہی سوال، کیا اللہ نے مجھے یوں ہی بنایا؟ کیا میں گناہ ہوں؟ اسی دوران کچھ لوگوں کا گرو آیا، خواجہ سرا، ایک عمر رسیدہ خاتون، جسے سب شمیم آپا کہہ رہے تھے، احمد کے پاس آ کر بیٹھی اور وہ بولی، بیٹا، تجھ جیسا دکھ ہم نے برسوں جھیلا ہے، لیکن تو گناہ نہیں، تو رب کا راز ہے، آ جا، اپنے لوگوں میں آ جا۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس کے الفاظ میں وہ ماں جیسی نرمی محسوس کی، اور اس رات احمد نے دنیا کو چھوڑا اور افشاں پیدا ہوئی۔ شمیم آپا کا گھر، جو ایک پرانا لیکن صاف ستھرا کمرہ تھا، اب افشاں کی پناہ گاہ بن گیا۔ وہ پہلی رات جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، شمیم آپا نے اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، 2 چوڑیاں بنائی اور کہا، اب تو افشاں ہے روشنی بکھیرنے والی۔ افشاں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن ان میں درد کم اور پہچان زیادہ تھی۔ شمیم آپا کے چھوٹے سے گھر میں 6 اور لوگ بھی رہتے تھے، سبھی اپنے اپنے زخموں کے ساتھ، لیکن محبت اور اپنائیت سے بھرپور۔ وہاں رانی، نیلو، ببلی، چمپا اور ریشم تھی، ہر ایک کی الگ کہانی، اور ہر ایک کے لیے افشاں کو گلے سے لگا کر کہا، خوش آمدید، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ افشاں کی آنکھوں میں حیرت تھی، وہ جگہ جو دنیا کی نظر میں بدنام تھی، وہاں اتنی محبت، اتنا احترام، یہ تو پہلی بار کسی نے انسان سمجھا۔ اس رات شمیم آپا نے کہا، افشاں، زندگی کو چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم سب مانگتے ہیں، ناچتے ہیں، لیکن اگر تو چاہے تو اور بھی کچھ سیکھ سکتی ہے۔ افشاں نے پہلا فیصلہ کیا، وہ محنت کرے گی اور خود کو کسی کے رحم پر نہیں چھوڑے گی۔ افشاں نے قریبی NGO کے سلائی سینٹر میں داخلہ لیا۔ ہر صبح وہ حجاب میں جاتی، کپڑے کاٹتی، دھاگا چوتی اور خاموشی سے واپس آتی۔ سلائی سینٹر کی استانی رخسانہ بی بی ایک پرہیزگار عورت تھی۔ پہلے تو اس نے افشاں کو عجیب نظروں سے دیکھا، مگر جب اسے افشاں کی لگن نظر آئی تو وہ خود کہنے لگی، تم جیسی بچیاں اگر ہار نہ مانے تو سچ مانو، رب راضی ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ افشاں کے کام میں مہارت آتی گئی۔ ایک دن اس نے اپنی پہلی کمائی شمیم آپا کو دی تو آپا کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹا، تو صرف افشاں نہیں، تو ہماری امید ہے۔ افشاں کے دل میں ایک خواہش تھی کہ کوئی ہو جو اس کے وجود سمیت قبول کرے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ خواہش دنیا کے لیے بغاوت تھی۔ ایک دن درگاہ پر محفل نعت کا اہتمام ہوا۔ شمیم آپا نے کہا، افشاں، تو گاتی ہے نا، آج تو نعت پڑھے گی۔ افشاں نے نعت شروع کی، میرا دل بدل دے، میرا گناہ بخش دے۔ پورا مجمع خاموش تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی افشاں کی آواز میں۔ نعت ختم ہوئی تو سب کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، ایمن، درمیانی عمر، سفید لباس، سنجیدہ آنکھیں۔ وہ چپ چاپ افشاں کی طرف دیکھتا رہا، نہ طنز نہ شرم، صرف احترام۔ اگلے روز افشاں NGO کے باہر بیٹھی تھی جب ایمن دوبارہ آیا۔ وہ رخسانہ بی بی کا بھانجا تھا اور اکثر یہاں کام میں مدد کرتا تھا۔ آپ کی نعت بہت خوبصورت تھی۔ افشاں چونک گئی، شکریہ۔ رفتہ رفتہ ایمن اکثر باتیں کرنے لگا،
کبھی وہ کڑھائی میں مدد کرتا، کبھی چائے لے آتا، کبھی سلائی مشین کا دھاگا بدل دیتا۔ افشاں حیران تھی، یہ کیسا انسان ہے، نہ سوال کرتا ہے، نہ مذاق باز خاموشی سے عزت دیتا ہے۔ یہ افشاں کی زندگی کا سب سے خطرناک اور خوبصورت کیفیت تھی۔ کیا وہ محبت کر بیٹھی تھی؟ ایک ایسا جذبہ جو شاید صرف عام لڑکیوں کو زیب دیتا ہے۔ لیکن دل تو دل ہے، اسے کیا پتہ ہوتا ہے سماج کا۔ افشاں خود سے لڑتی رہی، دن رات یوں ہی سوچتی رہی، کیا ایمن جانتا ہے میں خواجہ سرا ہوں؟ کیا وہ بھی باقی لوگوں جیسا ہوگا، سب جان جائے گا؟ شمیم آپا نے صرف اتنا کہا، بیٹا سچ کبھی چھپا نہیں رہتا، اگر محبت سچی ہو تو سچ کو قبول ہو بھی جاتا ہے۔ افشاں کی زندگی میں پہلی بار روشنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایمن ہر روز کسی نہ کسی بہانے سلائی سینٹر کے قریب آ جاتا، کبھی رخسانہ بی بی سے سلام دعا کرتا، کبھی افشاں سے کوئی چھوٹا سا سوال۔ لیکن محبت کا اصل چہرہ انداز کی میں آگ ہوتی ہے، وہ اضطراب جو سونے نہیں دیتا، وہ خوف جو خوشی میں بھی آنسو لے آئے۔ ایک رات افشاں شمیم آپا کے پاس آ کر بولی، اگر ایمن کو میری سچائی کا پتہ چلا تو؟ شمیم آپا نے آہ بھری، پھر وہ رب کا بندہ ہوگا یا سماج کا غلام، یہ فیصلہ کرے گا، لیکن تو جھوٹ نہ بولنا بیٹا، محبت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی نہیں رہتی۔ سچ کا وقت۔ ایک دوپہر ایمن افشاں کو باغ میں لے گیا، جہاں لوگ کم ہوتے تھے، اور تھوڑا جھجک کر بولا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں افشاں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تم کچھ چھپا رہی ہو۔ افشاں کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ میں نہیں ہوں جو دنیا عورت کہتی ہے، میں خواجہ سرا ہوں ایمن۔ ایمن خاموش ہو گیا، وقت جیسے تھم گیا، افشاں کی آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان، مگر ایمن نے آہستہ سے کہا، تمہارا سچ تمہیں اور بلند کرتا ہے افشاں، میرا دل تمہارے وجود سے نہیں تمہارے کردار سے جڑا ہے۔ افشاں کو یقین نہ آیا، کیا یہ خواب تھا؟ اگلے دن ایمن کے گھر شور برپا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جیسے ہی افشاں کے بارے میں سنا چیخ اٹھی، ایک خواجہ سرا، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تم نے۔ باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ایمن یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ایمن خاموش رہا، پھر بولا، تو ٹھیک ہے، میں شادی نہیں کروں گا، لیکن جس لڑکی نے مجھے جینا سکھایا، میں اس کی عزت چھیننے والوں میں نہیں ہوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شاید ایک ماں نے پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ ایمن کا فیصلہ افشاں کو چبھنے لگا، وہ کئی دن تک نہ آیا، نہ کوئی خبر۔ افشاں نے سمجھا کہ وہ شاید وہ بھی باقی لوگوں کی طرح پیچھے ہٹ گیا۔ افشاں نے دوبارہ سلائی کا کام شروع کر دیا، گم سم چپ چاپ، بس اللہ سے باتیں کرتی۔ شمیم آپا بیمار رہنے لگی، ایک دن وہ بستر سے نہ اٹھی۔ ان کے جانے کے بعد خواجہ سرا جیسے یتیم ہو گئے سب۔ افشاں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، میں آپ کی دعاؤں کو رسوا نہیں ہونے دوں گی، میں کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ افشاں درگاہ پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جب ایمن آیا، چہرہ کمزور، آنکھوں میں ندامت۔ مجھے معاف کر دو افشاں، میں ڈر گیا تھا، لوگوں سے، سماج سے، ماں باپ سے، لیکن خود سے نہیں بچ سکا۔ ایمن نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم جیسے ہو ویسے، کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو گی؟ صرف عزت اور ساتھ۔ افشاں کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن ہونٹوں پر تبسم تھا۔ ایمن اور افشاں نے نکاح نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سماج ابھی اس سچائی کے لیے تیار نہیں، مگر ایمن نے افشاں کو اپنے شریک سفر بنایا، ماں باپ کو بھی راضی کیا۔ افشاں نے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، جہاں تعلیم، ہنر اور عزت کے ساتھ خواجہ سرا بچیوں کو زندگی کا نیا راستہ ملا۔ افشاں اب سایہ محبت کے دائرے کی سرپرست تھی، روز وہاں نئی خواجہ سرا بچیاں آتی، کسی کے آنکھوں میں دکھ، کسی کے چہرے پر خوف، افشاں سب کے زخموں کو مرہم دیتی۔ ایک دن وہ سلائی سکھا رہی تھی کہ ایک بوڑھی دروازے پر آئی، اس نے افشاں کو دیکھ کر بس اتنا کہا، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، بستر پر ہے، تمہیں یاد کرتی ہے۔ افشاں کے دل میں جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا۔ شمیم آپا کی وفات کے بعد افشاں نے کبھی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن دل کے کونے میں ماں کی محبت تھی۔ ایمن کے ساتھ اپنے پرانے محلے گئی، وہاں گلی وہیں، دروازہ وہیں، کچی دیواریں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، سامنے وہی چہرہ جس نے کہا تھا، تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اب آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، اور وہ بے بسی۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے افشاں کا ہاتھ پکڑا، افشاں مجھے معاف کر دو، تمہاری ماں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔
افشا نے ایک لمحے کو ہاتھ پیچھے کھینچا، پھر جھک کر ماں کے پیر چھوئے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دیر ہو سکتی ہے، ختم نہیں۔ افشا کے باپ کو اب بھی اس پر شرم تھی۔ جب محلے میں پتہ چلا کہ ایمن اب افشا بن چکی ہے، کچھ لوگ دروازے پر جمع ہو گئے۔ باپ نے دروازہ بند کر دیا، لیکن ایمن نے سب کے سامنے کہا، یہ وہی لڑکی ہے جو اب سینکڑوں لوگوں کا سہارا ہے۔ تم نے تانوں سے کاٹا، اب دعاؤں کی وجہ بن گئی ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک ہمسائے نے کہا، ہم نے بھی تو ظلم کیا تھا۔ افشا کا ادارہ ایک مثال بن چکا تھا۔ میڈیا نے کوریج دی، سوشل ورکرز نے تعریف کی، حکومت نے فلائی فنڈ کی پیشکش بھی کی۔ ایمن نے ایک دن سب کے سامنے مائک تھام کر کہا، میں افشا کو دل سے چاہتا ہوں، اور چاہے سماج ہمیں نکاح کے قابل نہ سمجھے، مگر میرے دل کا نکاح اسی سے ہو چکا ہے۔ تالیاں بجی اور افشا کے چہرے پر سکون تھا۔ کہانی کا انجام وہ نہیں جو شہزادیوں جیسا ہو۔ یہ کہانی ایک سچ ہے، ایک ایسا سچ جس نے دکھ جھیلے، محبت نہ چھوڑی۔ افشا کا سایہ اب سینکڑوں زندگیوں میں روشنی بن چکا تھا۔ محبت صرف جسم سے نہیں، روح سے ہوتی ہے۔ مزید